ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس بچی کو پنجاب کی ایک پارٹی گجرانوالہ سے اغوا کر کے کراچی لائی تھی۔ جیدہ اسے خرید کر گھر لایا تو اس کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس وقت تک اس کا پالا جوان لڑکیوں کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ بچے سے نپٹنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ چاہتا تو اس کا گلا گونڈ کر اسی کمرے میں دفن کر دیتا جہاں 4 لاشیں پہلے ہی دفن کی جا چکی تھی، لیکن اس بچی کی چیخو پکار نے جیدہ کا دل دہلا دیا تھا۔ جیدہ نے اسے کرسی پر بٹھایا تو وہ اچھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رو رو کر اس کی گگی بند گئی تھی، آنکھیں سوج گئی تھی، معصوم ہچکیاں اور ہائے امی ہائے ابو جان کی دردناک صدائیں جیدہ کی ویران کمرے کی دیواریں ہلا رہی تھی۔ جیدہ نے دیوار کا سہارا لے لیا اور روتی ہوئی بچی کو دیکھنے لگ گیا۔ دوسرے کمرے سے بادل بید کی چھڑی اٹھائے آ پہنچا اور کڑک کر بولا، چپ ہو جا حرامزادی، کھال ادھیڑ لوں گا۔ لڑکی ہولناک چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ امی جان ابو جان جلدی آؤ، امی جان با کے آؤ۔ جیدہ نے لپک کر بچی کو اٹھا لیا اور بولا، بادل بازار سے ٹافیاں اور 2-4 کھلونے لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد 8 سال کی بچی رو رو کر اپنے سامنے پڑے ہوئے ٹافیوں کے ڈھیر کو غصے سے سارے کمرے میں بکھیر رہی تھی۔ نہیں لوں گی ٹافیاں، مجھے امی جان کے پاس لے چلو۔ اس نے سارے کھلونے پاؤں کی ٹھوکروں سے توڑ دیے اور ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ بادل، جیدہ نے غیر معمولی نرم مزاجی سے کہا، تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ اچھا سنو منی، جیدہ نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، پہلے چپ ہو جاؤ پھر امی کے پاس لے چلوں گا۔ بچی چپ ہو گئی۔ دیکھو منی، اب رات بہت گزر گئی ہے، جیدہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، اندھیرے میں گاڑی نہیں چلتی، میرے پاس سو جاؤ، صبح سویرے تمہیں امی کے پاس لے چلوں گا۔ بچی کو اغوا کرنے والوں نے نہ جانے کتنی بار یہ وعدے دے دے کر اسے بہلایا تھا۔ جیدہ کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا تھا۔ نہیں، بچی نے ہچکی لے کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، وہ پہلے والے آدمی بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ جیدہ نے بے ساختگی سے اپنا گال بچی کے گال کے ساتھ لگا دیا اور اس کے گال کا بوسہ لے کر کہا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا منی، میں نے۔ وہ چپ ہو گیا، جانے وہ کیا کہنے لگا تھا کہ دل اچھل کر اس کے حلق میں آ اٹکا۔ جیدہ کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے پیار کیا تھا، ایک روئی جیسے ملائم گال کے گداز کو محسوس کیا تھا۔ اس کی روح نے انوکھا سا ذائقہ چکھا اور نہ جانے کس نے اس کے اپنے ہی سینے میں اٹھ کر اس کے جرائم زدہ آنکھوں میں 2 آنسو بھر دیے۔ بچی کو اغوا کرنے والوں نے کئی بار کہا تھا اور پیار سے کہا تھا کہ وہ اسے امی کے پاس لے چلیں گے، لیکن بچی کے گالوں کو 2 ہونٹوں نے کبھی نہیں چھوا تھا اور نہ ہی اس کے رونے پر کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو آیا تھا۔ جیدہ ابھی بھی محسوس نہیں کر سکا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، لیکن بچی نے یہ آنسو دیکھ لیے تھے۔ اس کے گال جیدہ کے پیار کو ابھی تک محسوس کر رہے تھے۔ 1 مہینہ ہوا اسے اغوا کیا گیا تھا اور اس طویل مدت میں یہ پہلا بوسہ تھا جس سے اسے تسکین ہوئی تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ تم میرے اچھے ماموں ہو، بچی نے دونوں باہیں جیدہ کے گلے میں ڈال دی اور رخسار اس کے گالوں سے رگڑنے لگی تھی۔ جیدہ کے سینے میں ہلچل بپا تھی۔ باندھ توڑ کے آنے والے سیلاب کی طرح امنڈتے ہوئے جذبات نے اس کی پسلیاں بھی ہلا ڈالی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ معصوم سی بچی کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ وہ اور کچھ نہ کہہ سکا، نہ ہی کچھ سوچ سکا۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے 2 ٹکڑے کر دیا ہو اور اس کی ساری قوتیں، قتل اور مار دہاڑ کے تمام حربے، رہزنی اور جیب تراشی کے سارے داؤ کانچ کی چوڑیوں کی طرح چکنا چور ہو کر بکھر گئے ہوں۔ بچی کی لپک کی طرح اس کے دل میں یہ خیال بھی کوندا
کہ بچی کو کھڑکی سے باہر پھینک دے، لیکن یہ خیال آیا اور گزر گیا۔ ماموں نیند آ رہی ہے، بچی نے جیدہ کو جھنجھوڑ دیا۔ چند لمحے بعد بچی فرش پر بچھے ہوئے بستر پر جیدہ کے ساتھ لگ کر سو رہی تھی، لیکن جیدہ جاگ رہا تھا۔ اس کا انگ انگ جاگ رہا تھا۔ اس کے وجود میں ایک بچہ امی امی پکار رہا تھا۔ وہ چت لیٹا ہوا تھا اور اس کی نظریں اندھیرے چھت پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا، بہت ہی پرانا، صدیوں پرانا زمانہ۔ یادوں کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس نے خیالوں کی تاریکی سے نکل کر بھاگنے کو ہاتھ پاؤں مارے، مگر دھندلی سی کچھ باتیں اس کے گرد تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ کسی ایک تتلی کو بھی پکڑ نہ سکا۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا جسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کچھ یاد کرنا چاہتا تھا جو اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ بچی کے سوئے ہوئے جسم کے گداز میں وہ بولے بسرے خیالوں سے آنکھ مچولی کھیلتا رہا۔ وہ رات بھر اذیت ناک بے چینی اور تلخی سے دوچار رہا، لیکن اس تلخی میں اس نے ایک گنا لذت بھی محسوس کی، اور ایسے ہی تلخ و شیریں خیالوں میں رات گزر گئی۔ دوسری صبح پاکستان ایکسپریس جیدہ اور بچی کو لیے سندھ کے ریگستانوں کا سینہ چیرتی گجرانوالہ کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ جیدہ اپنے ساتھیوں کو کچھ بتائے بغیر جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب جیدہ بچی کو انگلی پکڑوائے ہوئے گجرانوالہ ریلوے اسٹیشن سے نکل رہا تھا۔ بچی نے اسے بتایا تھا کہ بسوں کے اڈے سے وہ گھر کا راستہ جانتی ہے۔ جیدہ بھلا پاکستان کے کون سے اڈے کو نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور بچی اڈے کے قریب تانگے سے اترے تو بچی نے کہا، ماموں اس طرف۔ 10 منٹ کا راستہ طے کر کے جب وہ ایک گلی کا موڑ مڑ رہے تھے تو بچی نے چیخ کر کہا، وہ رہا ہمارا گھر۔ جیدہ رک گیا۔ اس نے بچی سے کہا، منی تم جاؤ، میں یہیں سے لوٹ جاتا ہوں۔ بچی مچلنے لگی، ماموں تم بھی چلو، مگر جیدہ نے اسے اکیلے ہی بھیج دیا تھا۔ بچی کے گھر کے سامنے بجلی کا بلب روشن تھا۔ وہ تیز قدم چلتی اور مڑ مڑ کر دیکھتی۔ اپنے دروازے پر جا پہنچی، دستک دے کر چلائی، امی جان، ابو جان۔ جیدہ گلی کی نکر میں چھپ چکا تھا اور آنکھ بچا کر دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا۔ ماں نے خوشی اور حیرت سے چیختے ہوئے بچی کو سینے سے لگا لیا اور دیوانوں کی طرح چلائی، پروین آ گئی، پروین آ گئی۔ جیدہ نے ایک جوان سال مرد کو بھاگ کر باہر آتے دیکھا۔ پھر اس نے محلے کے کئی اور دروازے کھلنے کی آوازیں سنی۔ پھر ایک ہجوم اور ایک شور، مبارک ہو، ارے تو کہاں تھی؟ اس شور و غل میں سے ننھی سی چہکتی ہوئی سی آواز ابھری، ایک ماموں مجھے بڑی دور سے لائے ہیں، وہ وہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ جیدہ نے کئی چہرے اپنی طرف گھومتے ہوئے دیکھے اور وہ سکون کا گہرا سانس لے کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب وہ کراچی پہنچا تو ساتھیوں نے بچی کے متعلق پوچھا۔ بیچ آیا ہوں مصیبت کو، جیدہ نے صاف جھوٹ بولا اور اسی روز اپنے تمام چھوکروں کو سختی سے کہہ دیا کہ آئندہ کوئی بچہ اغوا نہ کرنا اور کوئی نئی عورت بھی نہ لانا۔ اپنے ہاں 4 چل رہی ہیں وہی بہت ہیں۔